اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ یہ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو، سنو، آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو اب، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اور سنو، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو اب کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اب اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذرائع سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے۔ جانتے ہو، اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے
اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی میں بھی تم سنا کرو، دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر تم جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ اور جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اور یاد رکھو، جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ یقین کی آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جان آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔